یہ جو آفاق یکساں قومی نصاب کلاس 4 میں اس کا وہ اوپن کاز انفو ٹی وی پہ چل رہا ہے. اس کا انٹرو اوپن کاز انفو ٹی وی کا ہی بنانا ہے نا. اس کے وہ پچھلے 2 لیکچر ادھر کیے تھے پروفیسر ایم رضا پہ، تو اس نے ڈپلیکیشن کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیے تھے. ہاں یہ نوٹ کر لینا، اس دفعہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ ذہن میں رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ہوں گے. میں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، ولاگر، یوٹیوبر پروفیسر ایم رضا اوپن کاز انفو ٹی وی کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سبق نمبر 13 ہے آفاق یکساں قومی نصاب معاشرتی علوم کلاس 4 زمین اور لوگ، یعنی 4th اسٹینڈرڈ. زمین اور لوگ اصلات تعلم ہے جی، جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم SLOs ہیں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قدرتی ماحول کے پاکستان کے لوگوں کے طرز زندگی پر اثرات بیان کر سکیں. بیان کر سکیں کہ قومی قدرتی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا ہمیں کچھ بھی جو اس میں آرٹیفیشل کوئی بھی مصنوعی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، ایک ہم اس کی ایک واضح مثال یہ دے سکتے ہیں. تو بیان کر سکیں کہ کس طرح مختلف انسانی سرگرمیاں جنگلات کا کٹاؤ، ڈیموں کی تعمیر، صنعت کاری وغیرہ قدرتی ماحول کو تبدیل کرتی ہے. جنگلات کے کٹاؤ سے آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو ہے نا وہ دھوپ زیادہ پڑے گی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ بیئر کرنا پڑے گا. ڈیموں کی تعمیر سے پانی کا ذخیرہ زیادہ ہو سکے گا، تو اس سے بھی جو ہے نا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. صنعت کاری اپنا ایک درجہ رکھتی ہے. لوگوں کے مختلف پیشوں زراعت، کان کنی اور صنعت کاری کی نشاندہی کر سکیں. لوگوں کے مختلف پیشوں زراعت، کان کنی اور صنعت کاری کی نشاندہی کر سکیں. پاکستان میں غذائی تحفظ کے تصور اور ضرورت کو بیان کر سکیں. ٹھیک ہے جی، آئیے کوشش کریں. آپ پہاڑی، میدانی، پٹواری، ساحلی یا صحرائی میں سے کس علاقے میں رہتے ہیں؟ 4 ہیں جی. پہلا پہاڑی ہے، دوسرا میدانی ہے، تیسرا پٹواری ہے، چوتھا ساحلی ہے اور 5واں صحرائی ہے. 5 میں سے اپنے علاقے کے بارے میں معلومات. علاقہ اسلام آباد، شہر، گاؤں، قصبہ. G5 موسم تند و تیز. اور پیشہ آ جائے گا جی تعلیم و تربیت یا پھر جو ہے نا استاد. میں نے اپنے اعتبار سے کیا، آپ نے اپنے اعتبار سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر ہے ان کا جو ہے نا وہ طالب علمی آئے گا. آپ کا علاقہ دوسرے علاقوں سے کس طرح مختلف ہے؟ جی یہ کوسچن جو ہے نا اس کو میں تھوڑا سا انٹرٹین کروا دیتا ہوں، یہ امپورٹنٹ بھی ہے. کہ اب مثال کے طور پہ میں اسلام آباد کو لے لیتا ہوں. اسلام آباد میں جو ہے نا وہ موسم جو ہے وہ ہر وقت یکساں نہیں رہتا، اور میدانی علاقوں کی نسبت وہاں پر موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اور سخت پہاڑی علاقوں کی نسبت بھی جو ہے نا وہاں پر موسم معتدل ہوتا ہے. اتنا زیادہ جو ہے نا وہ سرد یا اتنا زیادہ بارد نہیں ہوتا. تو یہ اسی طرح جو ہے نا وہ آپ نے اپنے اعتبار سے جو ہے نا وہ 2 آپ نے ایویڈنسز دینے ہیں. تو اس سے آپ کا جو ہے مثال کے طور پہ آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے جی، ایک تو پہاڑی علاقہ ہے، میدانی علاقے سے ویسے مختلف ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو پھر بھی وہ جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا. ٹیچنگ پوائنٹ معلومانہ نقطہ برائے اساتذہ. آئیے کوشش کریں. ایک تحریکی سرگرمی ہے، اس کا مقصد بچے کی سابقہ معلومات کا اعادہ اور جانچ ہے. یہ ایک دلچسپ طریقہ کار ہے. اس کی مدد سے بچے کی سابقہ واقفیت کو تدریسی تصور کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے تاکہ تدریسی عمل کو مفید اور مؤثر بنایا جا سکے. یہ ایکٹیویٹی میں چونکہ اوپر کروا چکا ہوں، تو نیچے صرف میں نے بیان ہی کیے. ڈی سبسکرائبر یہ تھا پیج نمبر 90. تینوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اوپن کاز انفو ٹی وی، آفیشیل چینل پروفیسر ایم رضا، اور میڈیا چینل انقلاب ٹی وی منڈی بہدین. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے تعلیم و تربیت اس انسانیت کی بہتری اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Bye bye.